حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا۔ ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے۔ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا۔ ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے۔ ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے پھر روشن کتاب۔ اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی۔ اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے، اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔ ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے۔ یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہیں، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی وہ تفسیر، پچھلی تفسیریں ہوں گی، آپ اس کو بھی سن لیں۔ ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے، اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا۔ کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی، حق بات نہیں سنائی دے گی، حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی۔ ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہے، اذان سے چڑ ہے، قرآن سے چڑ ہے، برقعے سے چڑ ہے، ٹوپی سے چڑ ہے، داڑھی سے چڑ ہے۔ کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے۔
دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں, جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا ہم کیا پلٹیں اس. اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى, اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے. ان کو اللہ نے مردہ فرمایا. جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں, ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا. ہاں اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ ہماری تقریروں سے, نہ نماز. تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں مومنوں کی شان میں, 2 آیتیں کافروں کے لیے, 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی. وہ کون سی جماعت میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے, کافروں میں بھی نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے, نہ ادھر کی ہے, ادھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے. کیا کیا کر, جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے, ہاں اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں, دوڑنے لگ جاتے ہیں. جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی, کیا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے, یہ بہت ڈینجر راستہ ہے. ہاں ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے, ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے, ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتے ہیں, پہلے ہی بولتے تھے ہم, کیا ضرورت تھی, گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا. مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسے ہی کہنے لگے. جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے, ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا, ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں, کچھ نہیں ہے, کیا ضرورت تھی جانے کی. یہ منافقین کی جماعت, ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی. اور میں کہتا ہوں میرے عزیز, میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا یہ چوہے ہیں, چوہے اپنی جماعت میں یہ چھپے ہوئے چوہے, یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں, سیم چوہا. چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا, کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا. کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند, لائٹ بھی نہیں جل رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے, گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے, تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے, گھر کے اندر رہتا ہے, مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے, مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے, تار کاٹ دو. مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے. اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے, کیا کرو گے, کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین, جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں, ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا, ہاں یہ کوئی علامت نہیں یہ ایمان والوں کی. منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے. گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے, دوا نہیں میاں, دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے, دوا زہریلی ہوتی ہے, آپ کو بھی اثر کر جائے گی. سمپل سی بات ہے, بلی پال لو. کیا کرتے ہیں, بلی پالتے ہیں. اور بلی کیا ہے, سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا, نہیں پکڑے گی. میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے. بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں, ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو. ہاں محلے میں ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے, وہ میاؤں میاؤں کرتا رہے گا, یہ چوہے بھاگتے رہیں. ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہوگی. عزیزان گرامی, منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی
اس کے بعد اس پارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا، وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ارے اس پر تو بینڈ ہے۔ بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے، مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا، ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا، وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے، ان کے زمانے میں، اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے، جاؤ ایک گائے ذبح کرو، اور وہ گائے بھی کیسی جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو، نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو، وہ اپنے آپ سے پلی ہو، اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو، بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہو، ایسی گائے کہاں ملے گی؟ بنی اسرائیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے، وہ بھی بڑی قیمت میں۔ کتنی قیمت؟ گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے آئے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اس گائے کو ذبح کر کے اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کو مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا، میرے چچیرے بھائی نے مجھے مارا مال کی لالچ میں، اور وہ زندہ ہوا، بتایا اپنے قاتل کو، اور پھر مر گیا۔ بس اتنا کام تھا۔ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اسی کا ذکر اس پارے میں آیا، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، بکرا نہیں، بکرا جو ہے یہ مینڈے دمبے کو کہتے ہیں، بقرہ ہے، بکرا گائے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔